انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اللہ رب العالمین نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت میں اور پھر مسلمانوں میں جس طبقے کو بہتر ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ طبقہ علماء کا ہے، وہ طبقہ حفاظ کا ہے۔ جو مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اس طبقے میں شامل ہو جائیں تو پھر وہ عالم بنے، قرآن کریم کا حافظ بنے، قرآن پڑھے، پڑھنے کے بعد پھر پڑھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس زمرے میں شامل ہو جائے۔ اور ان تقریبات کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ مسلمانوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ عالم بنے، عالم بننے کے بعد پھر اس علم کو پڑھائیں، آگے بڑھائیں، تاکہ اس صف میں شامل ہو جائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ تم میں سے جس کسی نے بھی قرآن کریم پڑھا، اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بڑھ کر ہوگی۔ مجھے یقین ہے یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر کا قول ہے، فرمان ہے، تو جو بچے آج حافظ بن رہے ہیں یا عالم بن رہے ہیں، ان کے والدین اس حدیث کا آج سے مصداق بن چکے ہیں۔ جس کسی کو بھی یہ خواہش ہو کہ یہ تاج مجھے بھی ملے، میرے والدین کو بھی ملے، پھر اس پر لازم ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے، پڑھے، پڑھائے، دوسروں تک پہنچائے، اس پر عمل کرے، تو اس کے اس پڑھنے پڑھانے سے اس کے والدین کو یہ تاج قیامت کے دن ملے گا۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دینی مدارس کیا کر رہے ہیں۔ دینی مدارس سے علماء فارغ ہو رہے ہیں، پھر یہ درس و تدریس کے میدان میں جاتے ہیں تو بڑے اچھے عالم، بڑے اچھے محدث، بڑے اچھے مفسر بنتے ہیں۔ اور اگر یہی لوگ جو سیاست میں جاتے ہیں تو پھر وہ مفتی محمود بنتے ہیں، مولانا عبداللہ درخواسی بنتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بنتے ہیں، مولانا ڈاکٹر خالد محمود بنتے ہیں، مولانا محمد مراد حارجی بھی بنتے ہیں، مولانا عبد الصمد حارجی بھی بنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہر میدان میں ان دینی اداروں نے اپنا ممتاز اور نمایاں کارکردگی دکھایا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہاں پارلیمنٹیں بنتی ہیں،
حکومتیں بنتی ہیں بگڑتی ہیں، آپ ان کا جائزہ لے لیں، اور برسر اقتدار طبقہ وہ طبقہ ہے جو انگریز سے ہمیں تحفے میں ملا، جن کی نااہلی اس حد تک کہ 26 سال تک پاکستان کو آئین نہیں بنا کر دے سکے۔ ہمارے اکابر جب پارلیمنٹ میں پہنچے تو پاکستان کو ایک اسلامی آئین دیا۔ آج اگر اس آئین پر عمل درآمد ہوتا تو پاکستان اسلامی فلاحی ریاست کا منظر پیش کر رہا ہوتا، لیکن آئین پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، کیونکہ 26 سال سے جو لوگ برسر اقتدار تھے ان کی نسل نے پاکستان کی قیادت کو سنبھالا، اور وہی نسل آج بھی برسر اقتدار ہے، جن کا نہ پاکستان کے آزادی میں کردار نہ تحریک آزادی میں کردار۔ تحریک آزادی میں بھی ہمارے اکابر نے جان پر کھیل کر جدوجہد کی، قربانیاں دی، پھانسیوں پہ لٹک گئے، دنیا کے جزیروں کو آباد کیا، حکومت خانوں کو آباد کیا، مگر ان کے کردار میں جھول کبھی نہیں آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کی کردار کا تسلسل آج جمعیت علماء اسلام پاکستان کی شکل میں پاکستان میں موجود ہے، جمعیت علماء ہند کی شکل میں ہندوستان میں موجود ہے، جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کی صورت میں بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ اور یہی جماعتیں، یہی حضرات جو ہم اور آپ کی قیادت کر رہے ہیں، اس وقت تک دین کو، اسلام کو، دینی مدارس کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور شاعر اسلام کی تحفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم نے 73 میں آئین دیا تو 74 میں قادیانی کو غیر مسلم قرار دلوایا، وہ ہم نے دلوایا، ہمارے اکابر نے دلوایا۔ تحریک تو 90 سال سے چل رہی تھی، ایک تحریک میں 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے، کسی نے پوچھا تک نہیں، لیکن جب ہمارے اکابر جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، ان کی اس امت پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر بھٹو صاحب جیسے سوشلسٹ کو، ولی خان جیسے نیشنلسٹ کو، اور بہت سارے ایسے لوگ جو خدا کے بھی منکر تھے، ان سے ختم نبوت کا مسئلہ بنوایا، اور 74 کے آئین میں دونوں پارلیمان سے متفقہ طور پر یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی آج سے قیامت تک کافر ہے، اور یہ قادیانی آج کے بعد کسی بھی کلیدی اسامی پر نہیں آ سکتے، شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ یہ علماء نے کیا، ہمارے اکابر نے کیا۔ اگر یہ نہ ہوتے، میں نے بنگلہ دیش میں بھی ایک موقع پر یہ کہا کہ قادیانی کے خلاف یہاں تم جلسے کرتے ہو، آئے روز جلسے کرتے ہو، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا۔ انڈیا میں جلسے ہوتے ہیں ختم نبوت کے نام سے، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پاکستان میں قادیانی کو ہم نے کافر قرار دلوایا، اس لیے کہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم پارلیمنٹ میں پہنچے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے دونوں ایوانوں کے اتفاق سے قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ تو یہ فیض دینی مدارس کا ہے، مساجد کا ہے، علماء کا ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ دینی مدارس کو پریشان کیا جا رہا ہے، مگر سن لیں
کہ تمہارے آبا و اجداد میں بھی دینی مدارس بند نہیں کر سکے. عالمی استعمار انگریز سامراج نے بھی پوری کوشش کی کہ دین کو ختم کرے، اسلام کو ختم کرے، علماء کو ختم کرے. جہاں داڑھی دیکھی اسے مار ڈالا، پھانسی پہ لٹکایا، حکومت خانے میں بند کیا. مگر ہمارے اکابر نے ان تمام تر مشکلات کو جھیل کر ثابت قدم رہ کر دین کو بچایا، اسلام کو بچایا، مدارس کو بچایا. آج اس قافلہ حریت کے سربراہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے اور دینی قوت ان کی پشت پر ہے، اور ہر میدان میں، ہر مشکل میں وہ دینی مدارس کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ ختم نبوت کے مسئلے پر کھڑے ہیں، شان ناموس صحابہ کے مسئلے پر کھڑے ہیں، ناموس اہل بیت کے ساتھ اس میں کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ان مدارس کو ختم نہیں کر سکتی. تو میں انہی کلمات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. طلباء کو، علماء کو اور ان کے اساتذہ کرام کو، مولانا سعود افسر صاحب کو، سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم الشان کے جلسے کے انعقاد پر بھی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر. Yo, Romal.